سویڈن یونیورسٹی کا پروفیسر تھا. اس نے کتاب لکھی محمد مین اینڈ ہز فیتھ. محمد مین اینڈ ہز فیتھ, 3 ورڈز, محمد مین اینڈ ہز فیتھ لکھا. اور ٹور آنڈرے اس کا نام ہے جو رائٹر ہے, مشہور کتاب ہے. اس نے کہا بچپن سے ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اسلام بہت غلط مذہب ہے اور فلاں ہے, اور اسلام کا تعصب اور پیغمبر اسلام کے بارے میں. کہتا میں پروفیسر بن گیا. تو میں نے کہا یار یہ ہم لوگوں کے کہنے پہ چل رہے ہیں, اتنے پڑھ لکھے ہم خود بھی تو پڑھیں. تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اس کا ابتدا سے کرتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم تیار کی تھی نا, ان میں جو ٹاپ 10 تھے پہلے ان کو پڑھتے ہیں. کہتا ہے میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا. جب میں ان کو پڑھا تو میں حیرت میں مبتلا ہوتا گیا. میں نے فاروق اعظم کو پڑھا, صدیق اکبر کو پڑھا, حضرت عثمان کو, حضرت علی کو, عبد الرحمن بن عوف کو, وغیرہ وغیرہ. تو کہتا ہے میں بڑا متاثر ہوا کہ یار ایسے. میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو ٹیم انہوں نے تیار کی ہے, کیپٹن کیسا ہوگا, جس کی ٹیم کے یہ کھلاڑی ہیں وہ کیپٹن کیسا ہوگا. کہتے ہیں میں نے اس سے رسول اللہ کی سیرت پڑھنا شروع کی. جب میں پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ اکبر, یہ اتنی عظیم ہستی تھی. ہمارا آج کینوس وسیع تب ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں پہنچائیں گے. مجھے امریکن کیا کہتا ہے جو وہاں پہ ایمبیسڈر ہانگ کانگ میں نے انٹرنیشنل کانفرنس میں تقریر کی, شام کو کھانا تھا, وہاں آیا, بڑا آپ کی طرح ماشاءاللہ وجیح خوبصورت 6 فٹ 1 انچ کا جوان. اب بھی میرا اس کے ساتھ ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ میسیج وغیرہ چلتا رہتا ہے. بیسیکلی وہ کہیں نیوی میں پہلے رہا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ, بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. مجھے کہتا ہے شام کو جب ہم کھانے پہ بیٹھے, یہ کانفرنس دن کو تھی, شام کو کھانا تھا, تو مجھے کہتا ہے ہم جب ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, کہتا ہے مسٹر غازی آئی ٹیل یو, یہ اسلام ہے جو آپ نے بتایا آج, یہ والا اسلام ہے, یہ تو کمال ہے. تو کہتا ہے یہ جو ہم سنتے ہیں اسلام کے بارے میں اور یہ جو ملا لوگ آپ کے کرتے ہیں فلانے, یہ میں نے کہا نہیں وہ اسلام نہیں ہے, اسلام یہی ہے جو میں نے آج آپ کو بتا دیا. کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ آپ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت سے محبت کا, اور کتنا انہوں نے الفت کا, انسانیت کی تکریم کا, غلاموں کا, عورتوں کا, یہ کتنا دیانت کا, یہ کیا انہوں نے یہ دیا ہے, تعلیم کیسی انہوں نے دی ہے. کہتا ہے آئی ایم امیزڈ. میں نے جا کے اپنی بیگم کو بتایا, وہ بڑی متاثر ہوئی ہے, اس کو میں نے آپ کی وہ سنوائی بھی ہے اسپیچ آپ نے. ہماری ٹریجڈی یہ ہے, دیکھیں میں اور آپ بھی اس میں مجرم ہیں. بالکل ہے, بالکل ہے. ہمیں بھی تو اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے تھی نا. ہم نے جو معاشرے کا نگلیکٹڈ طبقہ تھا, جو بیچارے روٹی پانی کے محتاج تھے, جو بالکل لکھت تھے, جن کو کوئی اور نہیں, ہیو ناٹس کو ان کے حوالے کر دیا. ان کا جو ویژن ہے وہ بہت محدود ہے. دیکھیں پاکستان کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, بہت پاپولر, اس کی جماعت بھی ہے بہت بڑی پاکستان. تو وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کوئی پاکستان میں وڈا ہے, ٹرمپ نے 2 چھتر مارے تو 2 تھاندار بھیجو, تگڑے جے کمانڈو بھیجو, وہ جا کے انہیں گرفتار کر کے لے آیا. اب ان کے نزدیک جو سارا امریکہ ہے وہ پنجاب سے بڑا نہیں ہے. پنجاب سے بڑا نہیں, کیونکہ وہ اپنے پنجاب بھی ان کے لیے بہت بڑا ہے, کیونکہ وہ اپنے محلے سے نہیں نکلے, اپنے علاقے سے نہیں نکلے, تو وہی سارا کچھ ہے. یہ سب جو خطاب کر رہے ہیں, یہ جو 200 بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اسی کو دنیا سمجھ, لیکن سامنے بھی تو اسی لیول کا ہے نا. پھر وہ جو وہ بندہ خطاب کر رہا ہے تو اس کا جو لسنر ہے وہ بھی اسی لیول کا ہوگا. تو انٹلیکچوئل جب ڈاکٹر حمید اللہ اسپیچ کرتے تھے فرانس میں, دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے. جب اس لیول کے ہائر لیول کے لوگ جب بات کرتے ہیں, اسلام میں کہ خوشبو ہے, یہ اس کو پھیلانے والے اگر ہم صحیح سلیکٹ کر لیں نا, اسلام دنیا میں. میں تو سر پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب وہی نازل ہوئی پہلی, تو اس کا پہلا لفظ جو تھا وہ اقرا تھا. اس میں اللہ نہیں تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا, اسلام نہیں تھا, کلمہ نہیں تھا, اقرا تھا کہ پڑھے گا تو اللہ کا پتہ چلے گا, پڑھے گا تو محمد کا پتہ چلے گا, پڑھے گا تو کلمے کی امپورٹنس پتہ چلے گی. اگر ہم اسی کو نگلیکٹ کر گئے اور ہمیں پڑھنے کو چھوڑ کے پھر اللہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے. جو پہلا ورڈ ہی اقرا تھا کہ پڑھو گے تو سمجھ آئے گی. خطرناک بات کرنے لگا ہوں, اللہ کرے کہ اس کا اثر ہو جائے. ہمارے دینی مدارس میں سیرت پڑھائی نہیں جاتی. میں کتنے اب نام نہیں لیتا, میں لوگ آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کون کون سی سیرت کی کتاب پڑھی ہے, کوئی ڈھنگ کی کتاب نہیں پوری پڑھی سیرت کی. ایک چھوٹا سا نصاب پڑھ لیا ہوا ہے, اسی پہ وہ پھر علامہ اپنا بن جاتا ہے. پھر وہ اس کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ فلاں جو مسلک ہے یہ غلط ہے, یہ بڑے پلید لوگ ہیں, یہ مشرک ہیں, یہ گستاخ ہیں, یہ کافر ہیں, یہ فلاں ہیں.
یہ جو باتیں ہیں نا انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ. اور 8-10 سٹوریز پکڑی ہوئی ہیں اور اس سے 11ویں سٹوری کے اوپر نہیں جا رہے. ہاں اچھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ آخری بات فرمائی, آخری وہ کیا تھی؟ ایک تو تھا نا صلاۃ 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 او ما ملکت ایمانکم, کہ یہ جو لوگ ہیں نماز پڑھو, نماز نماز, اور جو تمہارے زیر دست ہیں ان کو. اور ایک اور ارشاد فرمایا, 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. ان کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اہل بیت کے بارے میں, اہل بیت کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہم نے, چینج کر دیا, اور اہل بیت کا احترام ختم کر دیا. جی نعوذ باللہ. یعنی ہم کبھی آپ نے آج سے 10-20 سال پہلے سنا تھا یزید کو رضی اللہ تعالیٰ, یزید علیہ السلام کہتے ہوئے, یزید رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے کبھی آپ نے سنا تھا؟ اب ہمارے ہاں یزید کو ایک مولوی صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ میں نے حالت کشف میں دیکھا ہے کہ یزید کو کم از کم علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہنا. یہ بھی باتیں ڈسکشن ہوتی ہے. امام حسن کو علیہ السلام نہیں کہنا. بخاری شریف میں 16 حدیثوں میں امام حسن حسین کو علیہ السلام لکھا ہوا ہے. اب یہ بحثیں جب ہوں گی تو وہ کہاں LGBT ایک طوفان مچا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد میں پرسوں ایک سیٹرڈے کو سیمینار ہوا ہے. عنوان کیا تھا کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی ہرڈل مذہب ہے, مذہب کو چھوڑیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. یہ سیمینار ہے. ایک خاتون کا مجھے فون آیا, پچھلے ہفتے کی بات ہے, رو رہی تھی, پڑھی لکھے گھر کی. اس نے کہا کہ میرا جو داماد ہے وہ LGBT ہے اور گھر میں بچوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ورد کیا کرو یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس ورد کیا کرو. رو رہی تھی. پڑھا لکھا ہے, کوئی عام آدمی نہیں ہے. میں عمدن نہیں مطلب ذکر کر رہا. یہ تحریک چل رہی ہے. سنز آف سیٹن پاکستان میں اندر ہماری نوجوان نسل اس طرف جا رہی ہے. LGBT تیزی سے یہاں پہ پھیل رہا ہے جس کا حساب نہیں. اب ہمارے علماء جنہوں نے اس کو روکنا تھا ان کو تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں. کسی مولوی کو پوچھ لیں آپ کے سیمینار ہوا ہے, یہ ٹاپک وہاں ڈسکس ہوا ہے, اس کا جواب کیا ہے, کوئی نہیں دے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ان کو. وہ جو 100 سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کو ہم نے کیپچر کر لیا ہے. ان کو ہم نے دولے شاہ کے چوہے بنا دیا ہے. ان کے سروں کے اوپر ہم نے کڑے چڑھا دیے ہیں. وہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں ٹی وی پہ میں نے دیکھا بہت بڑے پاکستان کے ایک مولوی صاحب ہیں, بڑے ان کی فالوئنگ ہے, پیر ہے بہت. وہ کہہ رہے ہیں نہ کسی کی آپ نے اور تقریر سننی ہے نہ کسی کی اور کی کتاب پڑھنی ہے ہمارے علاوہ. تو آپ کیا تیار کر رہے ہیں قوم کو؟ بھائی یہ ہمارے استاد, ہمارے ماں باپ, انہوں نے کہا سب کچھ پڑھو, سب کچھ پڑھو, آنکھیں کھولو. ہاں میری لائبریری میں جو ویسٹرن ہیں ان کی کتابوں کی تعداد بھی کم از کم 15,000 ہوگی. 50,000 میری لائبریری میں کتابیں, اپنی ذاتی لائبریری میں. اس میں 20 انسائکلوپیڈیا دنیا کے مہنگے. اب تو آسان ہو گیا, اس زمانے میں خریدی کتابوں کا مجھے شوق ہے. اب بھی لیٹسٹ کتابیں جو اس وقت بھی چھپتی ہیں امریکہ میں, لندن میں, وہ میں منگواتا ہوں. وہ چاہے وہ ہو یو ول سی اٹ اینڈ یو ول بلیو اٹ, چاہے وہ ڈبلیو وائن ڈائر کی کتابیں ہوں یا کسی اور کی ہوں, وہ بھی لیٹسٹ کتابیں کسی موضوع پہ بھی ہوں, کسی موضوع پہ ہوں, کسی کی آٹو بایوگرافی آ رہی ہے, اسلام کے حق میں کوئی لکھ رہا ہے, کوئی اسلام کے خلاف لکھ رہا ہے. وی مسٹ نو.